مقام ہے کہ آپ قرآن کو مکمل کر رہے ہیں ناظرہ. اب تو لوگوں کو خوشی اس بات پر ہونا چاہیے یہ بھی نہیں معلوم. غیر ضروری چیزوں پر آج کل خوشیاں منائی جاتی ہیں. خوشی کہاں ہے؟ غیر شرعی کاموں پر، رسومات جو ہیں، بدعات جو ہیں، ان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. برتھ ڈے پارٹی ہوگی، اس کی خوشی منائی جائے گی، اور عجیب عجیب عنوان سے سب جو غیروں کا کلچر تھا ہمارے ہاں بھی دھیرے دھیرے رائج ہو رہا ہے. اب جو اصل خوشی کا موقع ہے، اصل خوشی کا جس میں خوب مظاہرہ بھی ہونا چاہیے تھا، احساس بھی پیدا ہونا چاہیے تھا، قرآن کریم کا مکمل کرنا. ناظرہ ہی صحیح، آپ ناظرہ پڑھیں، قرآن کو آپ نے حرفن حرفن پورا پڑھ لیا، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی. پورا قرآن آپ نے کیا ہے ایک ایک سطر کر کے نہ سنائے ہیں کہ الحمدللہ الحمد شریف پڑھ کے پھر قل اعوذ برب الناس پڑھیں. پورا نہ قرآن پڑھے ہیں جی، حرفن حرفن، سطر سطر، ایک ایک لائن قرآن نہ پڑھے ہیں تو قرآن آپ کا مکمل ہوا ہے. اور آپ کے گھر کے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں رہے. سمجھانا جا کے، ٹھیک بات، جا کے پوچھنا کہ آپ آئے کیوں نہیں تھے، اور بتا دینا ہم کو کہ ناظم صاحب نے کہا ہے کہ جا کے گھر معلوم کرنا کہ آپ آئے کیوں نہیں تھے. اس سے ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے ضروری اور 1 گھنٹہ کی مجلس ہے، 9 بجے شروع ہونی ہے، 9:15 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے بھی ختم ہو جائے گی. پوچھو گے انشاءاللہ؟ ضرور پوچھنا جی، ضرور پوچھنا. ہم کو تو حیرت ہو گئی، بتاؤ 100 کتنے بچے حافظ ہو رہے. گھر کے لوگوں کو اتنا وقت نہیں ہے کہ بچوں کے قرآن کریم کی تکمیل کی جو آخری مجلس ہے ناظرے کی، اس میں آ جائیں 10 منٹ کے لیے. کتنی حیرت کی بات. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. سمجھ کیا ہے؟ صحیح والی ہے. سمجھدار تو سبھی لوگ ہیں. ٹھنڈی گرمی بارش اور دنیا کا کام روکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں روکتی. دین کی مجلس ہو، دین کے عنوان پہ مجلس ہو، اس میں جانے میں تمام طرح کی پریشانی. اس کے علاوہ پھر یہ تو اپنے بچے کی، اپنے بھائی کی، اپنے بھتیجے کی، اپنے بھانجے کی قرآن کریم کی تکمیل کی مجلس تھی، دعا میں شریک ہو جاتے. بڑے ہی لاپرواہی کی بات ہے. ہم کو تو بھائی یہ بات اچھی لگی نہیں. تم لوگوں کو تو اور اچھی نہیں لگنی چاہیے، تمہارا اپنا معاملہ ہے نا. تو اس لیے اس کا اظہار گھر پہ جا کے کرنا ہے، اور اظہار نہیں، ناراضگی دکھانی ہے کہ آپ اس مجلس میں کیوں نہیں آئے. جس مجلس میں ہم آخری سورے پڑھ رہے تھے اس مجلس میں آپ حاضر نہیں ہو، بتاؤ کتنی غلط بات ہے. لاپرواہی کی بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایسی مجلسوں کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جائے. اب بتاؤ اتنے بچے جو ہے ناظرہ پڑھ کے مکمل کر رہے ہیں، 116. باہر کے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اتنا خوش ہوتے ہیں پوچھو نہیں. آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی اس مجلس میں کاش ہوتے. 116 بچے ناظرہ. حفظ کی مجلس آپ کے مدرسے میں ہوتی ہے، 15 بچے 20 بچوں کی ہوتے ہوتے دعا ہو جاتی. لیکن کتنی کتنی دور سے جو مہمان تعلق رکھتے ہیں آپ کے مدرسے سے وہ آ جاتے ہیں. اس مجلس میں شریک ہونا ہے، دعا میں شریک ہونا ہے. اور آپ کے اپنے ابا نہیں آ پائے، چچا نہیں آ پائے، بھائی نہیں آ پایا، ماما خالو نہیں آ پائے. کتنی غلط بات ہے. جا کر ان سے پوچھو، معلوم کرو
اور ان کو احساس دلاؤ کہ آپ نہیں آئے، آپ نے یہ غلط کام کیا۔ آپ کو ایسی مجلسوں میں بتاؤ، چاروں کے بچے ہوں گے، چاروں کے بچے، آپ اطفال سے لے کے چاروں تک پڑھے ہو، 4 سال 5 سال کے بعد تو یہ موقع آیا نہیں آیا۔ اطفال کو اگر جوڑ لو الف با کو تو 4 سال تمہارا ہو گیا پڑھتے ہوئے۔ 4 سے 5 سال میں آپ جو ہے قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کر رہے ہیں، 5 سال کے بعد یہ موقع آیا ہوا ہے، اس میں بھی لاپتہ ہو گئے گھر کے لوگ۔ ایک واقعہ سناتے ہیں تم کو کہ جن کو نعمتیں ملی ان کو سمجھ نہیں، اور جن لوگوں کو نہیں ملی ہوئے کتنی پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ میرا سفر تھا سعودیہ کا، وہاں گیا تھا میں، عمرہ وغیرہ کے لیے گیا ہوگا، یہ تو یاد نہیں ہے، سعودیہ جانے کا مطلب عمرہ ہی ہے۔ تو وہ صاحب مجھے ایئرپورٹ پر آئے ملنے کے لیے، تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا آپ کیا کرتے ہیں، آدمی پوچھ ہی لیتا ہے کسی نئے آدمی سے تعلق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہیں رہتا ہوں مولوی صاحب، اور 25 سال یا 30 سال مجھ کو ہو گئے رہتے ہوئے۔ میرا بیٹا ابھی جو مجلس ہوئی آپ کے یہاں قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی، اس میں میرا بیٹا حافظ ہوا ہے آپ کے مدرسے میں۔ میں کو چلو بھائی مبارک ہو آپ کو، مبارکباد دی میں نے پوچھا آپ کو آنا چاہیے ایسے میں؟ کہا آنا کیا ہو سکتا، ہم لوگ تو تڑپ کے رہ جاتے ہیں مولوی صاحب۔ اس نے یہ بات مجھ سے کہی کہ ہم تو تڑپ کے رہ جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تھا جب تب بھی نہیں جا پائے تھے، پردیش میں تھے، گھر سے فون آیا کہ بیٹا پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بچہ حفظ میں داخل ہوا، آنا جانا رہا بیچ میں، لیکن جو بھی مواقع گھر میں ایسے آئے خوشیوں کے، اس میں ہم نہیں رہے، پردیش میں رہے۔ بچہ حفظ میں گیا، پتہ چلا میں یہاں تھا، بیچ میں گیا ملا اولا، پھر بچہ حافظ ہوا، اس مجلس میں بھی میں نہیں جا سکا، اس مجلس میں بھی میں نہیں جا سکا، میرا بچہ حافظ ہو گیا، لیکن مجھ کو یہاں چھٹی نہیں ملی، میں گیا نہیں۔ بہت چلا جاؤں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگ جو موبائل کے ذریعے سے دکھا دیتے ہیں کہ ہم پردیسیوں کو چیزیں دکھ جاتی ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی پہ ہم نے موبائل پہ دیکھ لیا ہمارا بیٹا حافظ ہو رہا تھا، ہم جا نہ سکے چاہنے کے بعد بھی۔ آگے اس نے جو بات کہی وہ آپ کو سمجھنے کی ہے، یعنی بحیثیت بیٹے کے اولاد کے کہ باپ کتنی محنت کرتا ہے۔ کہا کہ آئندہ بھی جب اس کی شادی ودی لگے گی تو مجھ کو نہیں لگ پا رہا کہ میں اس کے نکاح میں بھی شریک ہوں، اس لیے کہ میرا اور باپ چھٹی نہیں دے گا اس موقع۔ پیدا ہوا تب بھی چھٹی نہیں دیا، حافظ ہوا چھٹی مانگا تب بھی نہیں دیا۔ اب جب شادی لگے گی دعا کریے کہ شادی میں پہنچ جائیں، ویسے لگ نہیں رہا کہ شادی میں بھی پہنچ پائیں گے، شادی ہو جائے گی، ہم یہیں پردیسی میں رہیں گے۔ تو جن کو نہیں ملی وہ کتنا پریشان ہے، اور آپ لوگوں میں سے جن کے ابا گھر پہ ہیں ان کو تو آ جانا چاہیے، نعمت ہے، کتنے بڑے خوشی کی بات ہے، بچے ناظرہ مکمل کر لیں، آخری مجلس میں آنا چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، انہیں خوب دعاؤں سے نوازنا چاہیے، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسے مواقع پر حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو میرے سمجھ میں نہیں آئی، آپ لوگ ضرور پوچھیے گا۔ تاکید پہ تاکید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آئندہ آپ کے ساتھ یہ بات نہ ہو۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے، گھر کے لوگ ہوتے ہیں تو خوشی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور نیک صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ آپ لوگ یہاں آئے پڑھنے کے لیے تو بیت العلوم کا مزاج ہے، ایک سوچ اور فکر ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، اس پر آپ لوگوں کو توجہ بھی دلائی جاتی ہے۔ تربیتی جو بھی نظام ہوتا ہے وہ سب آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، نماز کی عملی مشق ہو اور دیگر عبادات کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں جو آپ کے اندر اخلاق اور کمالات پیدا ہونا چاہیے اس پہ بھی توجہ دلائی جاتی رہتی ہے۔ تو بیت العلوم جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر کا نام ہے، اور فکر کیا ہے کہ آپ ایک اچھے نیک صالح انسان بن جائیں، مسلمان بن جائیں، آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ملے، آپ اتنے اچھے بن جائیں، آپ کیا ہیں اتنے اچھے ہو جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے اچھے القابات سے نوازیں، آپ کو لوگ اچھے اچھے
تذکروں سے نوازیں، لوگوں کو آپ سے خوب فائدہ پہنچے، اس لیے کہ انسان ہی انس سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں کہ کسی کو اطمینان دلا دینا، کسی کے پاس بیٹھنا تو اس کو خوش کر دینا، منس انس، جسے ابھی آپ نے دعا پڑھی اللہم آنس وحشتی فی قبری، قرآن کی آخری دعا ہے نہیں ہو، تو اللہم آنس منس بنا دے، ساتھی بنا دے، جلیس بنا دے، تو مونس تو اسی انس سے انسان بنا ہوا ہے، تو انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے بلا تفریق مذہب، وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ گورا ہو، کالا ہو، لنگڑا ہو، لوجا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، کیسا بھی ہو، اگر انسان ہے، انسان ہی نہیں جانور بھی ہے تب بھی اسے اچھائی سے پیش آنے۔ تو یہ بیت العلوم کا درس ہے، یہ تربیت گاہ جو ہے، اس میں آپ لوگ آئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو باکمال بنائے، کیا بنائے؟ باکمال بنائے، جہاں بھی جائیں، جس میدان میں بھی جائیں، یہ بات تو ضرور یاد رکھیں کہ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، خلق کو نفع پہنچے، خلق کو فائدہ پہنچے، گھر والوں کو ہم سہولت دے سکے، اطمینان دے سکے، یہ ہمارے اندر کمال پیدا ہونا چاہیے۔ اور دیگر چیزیں جو ہمارے اندر ابھی کم رہ گئی ہیں، ان چیزوں کو اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، اور ایسے ہی اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جاری کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں ہر چیز کو خوب غور سے دیکھنا ہے کہ کون چیزیں ایسی ہیں جو غیر شرعی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ داخل ہو گئی، اور جو ہونی چاہیے تھی وہ داخل نہیں ہوئی، اس پہ غور کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کو ایسا بنائیں کہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں ہاں یہ بیت العلوم کا طالب علم ہے، بیت العلوم کا طالب علم ہے، ایسا لوگ دیکھ کر ہی سمجھ جائیں آپ کو ایسا بننا ہے۔ آپ کے گھر خاندان کے لوگ دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ ہاں بیت العلوم میں پڑھنے کا اثر اس کے اوپر ہے، غصہ نہ کرنا، گالی گلوچ سے بچنا، اور گھر میں بہنوں سے بھائیوں سے جھگڑا کرنا، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو گویا کہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ مدرسے کا اثر ہے، مدرسے کی چیزیں آپ کے اندر داخل ہیں۔ آخری بات یہ، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں تھوڑا سا، میں جب آتا ہوں تب کہتا ہوں کوشش یہ کرو کہ مسجد میں اپنی اذان آپ خود دو، یعنی جو بچے بالغ ہو گئے، چھوٹے بچوں کی بات نہیں، جو بالغ بچے ہو گئے ان کو کیا کرنا ہے؟ کوشش یہ رہے کہ آپ اذان اپنی مسجد کی آپ دیں۔ آپ کے کوئی دادا بابا کرتے ہوں تو ان سے درخواست کر لو، کہہ دو کہ ایک وقت ہی ہم کو اذان کہنے دیجیے، آپ ایک ہی وقت صحیح، عصر کی ہی صحیح، مغربی کی صحیح، جا کر آپ کیا کرو؟ اذان دو، ان سے کہو کہ ہم اذان دینا چاہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی اذان کی مشق ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اذان کی مشق کرتے ہو یہاں مدرسے میں؟ کرتے ہو تب اٹھانا، تب بات پتہ چلے گی ہم کو۔ اذان کی مشق کرائی جاتی ہے سب کو ایک ساتھ، جیسے نماز پڑھائی جاتی ہے ویسے اذان کی بھی مشق ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ تو ہاتھ اٹھاؤ، پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ جو لوگ نہیں کرتے ہوں گے نہیں اٹھائیں گے، جو لوگ کرتے ہیں اذان کی مشق وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں چلو ماشاءاللہ، تمہارے اساتذہ بچ گئے، نہیں اٹھاتے تو ابھی ان کا ہاتھ اٹھتا، پھر نیچے کر لو۔ تو ایک وقت کیا کرنا ہے؟ ایک وقت اپنے گھر جا کر گاؤں میں جو دادا بابا آپ کے چاچا اذان کہتے ہو ان سے درخواست کرنی ہے کہ ہمیں بھی اذان کا موقع دے، لیکن ہر بچے نہیں، جن کی عمر 14 پلس ہوگی ان کو اذان دینا ہے، 14 سال سے جو کم بچے ان کو اذان نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ گئے پوری؟
14 سال سے عمر جن کی کم ہے ان کو اذان نہیں دینی ہے، 14 سال یا اس سے عمر جن کی بڑھ رہی ان کو ایک وقت جا کے اذان دینے کی کوشش کرنی ہے۔ گھر میں تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور گھر والوں کو بھی کہتے رہنا ہے کہ آپ نماز پڑھا کریے، اپنے ابا سے، اپنے چچا سے، اپنے گھر کے لوگوں سے، والدہ سے، گھر میں اور بہنیں ہیں، چچی ہیں، جو لوگ بھی آپ کے گھر میں ہو ان لوگوں کو کیا کہنا، آپ نماز پڑھا کریے، آپ کیا ہے نماز پڑھا کریے۔ نماز نہ پڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ابا کو بھی بتاؤ اگر ابا نماز نہیں پڑھتے ہو کہ ابا نماز پڑھا کریے، اللہ ناراض ہوتا ہے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ گھر میں کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس گھر پہ جو ہے خاص انعام نہیں نازل ہوتا جس گھر میں لوگ نماز تلاوت نہیں کرتے۔ یہ گھر والوں کو بھی بتاؤ، اور اپنے اندر بھی آپ تبدیلی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ سب کو خوب نیک اور صالح بنائے، دنیاوی بھی ترقی عطا فرمائے اور اخروی بھی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اے اللہ بعد اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بچے ابھی ناظرہ مکمل کیے ہیں سب کے قرآن کریم کی تکمیل جو ہوئی اللہ قبول فرما، جو پڑھنے میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ سب کو معاف فرما۔ اللہ جو پڑھنے میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرما، اپنی معیت کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور دیگر جماعتوں میں پڑھ رہے، اللہ سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کی نیک صالح دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جتنے بھی دوست احباب دعاؤں کے لیے کہے ہیں سب کے جائز کاموں کو پورا فرما، سب کی نیک صالح تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مکاتب کی حفاظت فرما، دینی جماعت اور دینی جماعت کے حلقے لگتے ہیں خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک میں امن و امان کی ہوائیں چلا، ہم سب ملک و باشی جو ہیں سب کو مل کر متحد رہنے کی توفیق مرحمت فرما، اور جو تفریق کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان سب کو باز آنے کی توفیق مرحمت فرما، اور ان کے عیوب کو لوگوں کی نظروں میں کھول دے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ وحشی لوگ ہیں، یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اے اللہ ماذ اپنے فضل سے مدرسے میں خیر اور برکت نازل فرما، تمام طرح کے شرور و آفات سے محفوظ فرما۔ اللہ جو دوست لوگ ہیں، جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان سب کو جمع فرما۔ اے اللہ نظر بد جو رکھنے والے ہیں، حسد کرنے والے جو لوگ ہیں اے اللہ جن کے دلوں میں اعزاز اور عزت نہیں ہے ان سب کو دور فرما۔ اللہ ایسے لوگوں کو مدرسے سے دور فرما جو مدرسے کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو بدخواہ ہیں اللہ ان سب کو دور فرما، اور جو محبت کرنے والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، مدرسے کے خیر خواہ ہیں اللہ ان سب کو جمع فرما، اللہ ان سب کو جمع فرما۔ اللہ جتنے بھی طلبہ آئے ہیں مدرسے میں، جتنے بھی طلبہ و طالبات سب پڑھ رہے ہیں سب کو اپنی محبت اپنی معرفت عطا فرما، ان سب کو اللہ دنیا میں خوب کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اللہ مدرسے کے جو بانی ہیں، دیگر جو ذمہ دار ہیں، اور بالخصوص حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو اپنے اکابرین کے طرز عمل پر اے اللہ زندگی گزارنے کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔